السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موکل کیا ہے اور اس کا وظیفہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے موکل کو سمجھنا ہے بھائی، ہم نے جانا کہ ہم ایمان لائے فرشتوں پر، تو فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ہمزاد کا آپ نے سمجھ ہی رکھا ہوگا موکل۔ تو فرشتے اور جنات کے بیچ کی قوم ہے۔ سب سے پہلے اسے سمجھیں کہ فرشتے اور جنات کے بیچ کی قوم ہے۔ جب فرشتے جسے رزق بانٹتے ہیں تو فرشتے خود آ کر نہیں بانٹ رہے ہیں، ان کے بھی انڈر میں۔ تو فرشتے سب کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو ان کے انڈر کے اندر ایک مخلوق دے رکھی ہے جس کو موکل کہتے ہیں۔ تو یہ جو موکل ہے حفاظتی موکل ہوتے ہیں، حفاظت والا جو کام ہے وہی کرنے والے موکل ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر اچھے اور برے موکل کا اختیارات عامل کو ہوتا ہے، برے کا سنا نہیں ابھی تک۔ عامل جو ہوتا ہے وہ اسے قابو کرتا ہے، پھر سے جیسا چاہے ویسا کام لیتا ہے۔ لیکن اصل طریقہ تو یہ ہے، جہاں تک سمجھ میں آیا ہے، میں نے سنا ہے بزرگوں سے، پڑھا ہے کتابوں میں، کہ جب بندہ کوئی چیز کا ذکر کرتا ہے آواز کے ساتھ میں، جو بھی پڑھتا ہے وہ آواز کے ساتھ کرتا ہے، تو کچھ مخلوق اسے سنتی ہے۔ جانور، چرندے پرندے بھی سنتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کلام الہی پڑھتے تھے تب جتنے بھی جانور آتے تھے وہاں رک کر آپ کا کلام سنتے تھے، ایسا ایک کتاب میں نے پڑھا ہے۔ تو موکل جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کام جو ہوتا ہے وہ سیفٹی کورچ طریقے سے کام ہوتا ہے، حفاظتی کام ہوتا ہے۔ بھائی آپ کے حق میں ہو یا کسی کے حق میں ہو، حفاظت کا کام کرتا ہے۔ بندہ کسی بھی چیز کا ورد کرتا ہے، جیسے کہ بندے نے آیت الکرسی کا ورد کیا، کہ وہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اس کی لوح میں لگ گیا، یاسین شریف ہے یا اللہ کا کوئی بھی نام ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لے لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھ کرتا ہے تو اس کو اسرار کھلنے لگتے ہیں، اس کے رموز اس کے جب سامنے آتے ہیں، جب چیزیں دکھنا شروع ہوتی ہیں، اس کا نظریہ تھوڑا چینج ہوتا ہے، دیکھنے کا جیسے نظریہ چینج ہوتا ہے۔ تو بندہ جب یہ عمل کرتا ہے، لگاتار عمل کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، تب جا کر یہ موکل حاضر ہوتا ہے۔ موکل 3 دن میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں اور زندگی بھر بھی نہیں ہو سکتے، یہ پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ ہے کہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ 40 دن کا اس کا وظیفہ ہوتا ہے۔ 40 دن کے وظیفے میں دشواریاں بہت آتی ہے۔ جب بندہ اس حالت میں، تو اس کے امتحانات آتے ہیں، کبھی سمندر کا خیال آتا ہے، کبھی پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، کبھی آگ اس کو گھیر لی ہوتی ہے، کبھی اس کا مکان جل رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کھڈے میں گر رہا ہے۔ اس طرح کی ساری کیفیت اس کے سامنے آتی ہے، اس سے وہاں ڈٹ کر رہنا ہے، یعنی اسے سمجھنا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے اور یہ دھوکے کے بل پہ ہی سارا کچھ ہے۔ اب اس میں موکل کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ تو موکل کی شکل اور صورت زیادہ تر جو عامل عمل کرتا اس کے جیسی ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ جو عامل عمل کرتا اس کے جیسی ہوگی۔ یہ عامل جس سے محبت کرتا ہے یا اس نے جو دماغ میں ایک امیج بنا رکھی ہوگی، وہ شکل کا ہوتا ہے۔ موکل سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں حفاظتی، بھائی کسی کا یہ کام بگڑ گیا ہے تو اس سے حفاظت میں کام کر سکتے ہیں۔ بھائی جادو ٹونے کا مسئلہ بھی لوگ اس سے حل کرتے ہیں، کسی کوئی بندش ہو گئی ہے، کوئی شیطانی مسئلے ہیں، تو ان کو موکل حل میں لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سواد، اپنے فائدے کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ اب سمجھ لو کوئی پیسے کی چوری کروا رہا ہے، موکل کو یہ نہیں معلوم یہ چوری ہے، وہ تو بس اس کے کام میں محبت میں لگا ہے، لیکن یہ سب غلط ہے۔ صحیح طریقے سے کسی کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، سیفٹی کرنا ہے، لوگوں کے کام کرنا ہے، تب موکل کو استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ صرف اپنی سوات، اپنی عزت کے لیے کر رہے ہیں تو لاسٹ میں ایمان کا خطرہ ضرور ہوگا۔
اور मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन चीज ईमान है। आम इंसान नहीं, मुसलमान नहीं, मोमिन के लिए, मोमिन अपने ईमान की हिफाजत करता है, इतना ध्यान रखें। तो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जब विर्द करते हैं, लगातार करते हैं, दिल से करते हैं, जब आपको जो पिक्चर की तरह समझ लेंगे, फिल्म की तरह आपके जामने जो भी सीना से डट कर नहीं, डट कर, फिर लास्ट में आखिर में जब वो आता है तो सलाम अर्ज करता है, सलामती देता है, ये इसके काम हिफाजत करना है ना। अब आप उस सलाम का जवाब दें, वालेकुम अस्सलाम, फिर आपसे गुफ्तगू कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है कि आमिल अमल में ना हो, तब भी ये आ जाते हैं और सलाम करते हैं, और बंदा जब गाफिल हो, सलाम का जवाब नहीं दे पाता, तो मुवक्किल चले भी जाते हैं। कभी कभी ये ख्वाब के जरिए भी आते हैं, और नींद बेदारी में, ना जागा हुआ ना सोया हुआ, उस हालत में सबसे ज्यादा आते हैं। जब बंदा उस कैफियत में होता है, ना जागा हुआ होता है ना सोया होता है, उस कैफियत में आते हैं। तो मुवक्किल से जो चाहे आप काम ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए मुवक्किल का काम जो है वो हिफाजत करना है। तो बड़ी सावधानी के साथ आइए, अमल करें, बड़े ही एहतियात के साथ अमल करें। नियत ये रखिए कि इंसानों को फायदा हो, खुद के स्वाद के लिए अब अमल करोगे, फायदा तो होगा, इनकार नहीं है, लेकिन ईमान का खतरा है। तो अब अगर कोई बंदा मुवक्किल को ताबे करने के लिए अमल करना चाहे, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का बेहतरीन अमल है, बिस्मिल्लाह से शुरू करिए, बहुत अच्छा है। और अगर आयतल कुर्सी पढ़ते हो, आयतल कुर्सी का अगर वजीफा कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट आयतल कुर्सी सरदार है, और बिस्मिल्लाह के बगैर कोई काम की शुरुआत नहीं है। तो दोनों बेहतरीन अमल है। अब आपके इख्तियारात में आप किस तरह काबू कर सकते हैं। मुवक्किल जब आपके पास आ जाए, सलाम दुआ करें, या वो बताएगा कि कुछ चीज देगा, कुछ निशानी देगा आपको कि भाई इसको रगड़ने से मैं हाजिर हो जाऊंगा, या कुछ बात ऐसी वो हाजिर हो जाऊंगा, किसी की बात कहनी है, सुननी है, वो जाकर ला सकता है, दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। मुवक्किल के लिए दीवार वगैरह कोई चीज नहीं है, तो समझ एक हवा की तरह है, वो हवा की तरह कहीं भी रास्ता बना ही लेती है। तो आप जब भी मुवक्किल को ताबे करें, बातचीत करें, तो एहतियात रखिए, उसे पहले वादा वफा कर लीजिए कि भाई अल्लाह राजी हो तुझे ऐसा ही काम करना है, अगर मुझे शैतान बलगलाए तो तुम्हें इसमें वो काम नहीं करना है, इस पर खास ध्यान रखिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको या किसी भी बंदे को किसी भी तरह का तकलीफ, परेशानी, रंज गम, मुसीबत हो, जादू जिन्नात का अगर भी मसला हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब इजाजत दीजिए। सूफी गुलाम दोस्त।